السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین کا اتنا علم کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا چیز میرے رب کو راضی کرے گی، کیا چیز میرے رب کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور جو شخص بھی دین کا علم سیکھتا ہے اور سیکھنے کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے، ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتوں اور انعامات کا ذکر کیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی حصول علم کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے تو اس کو کیا کیا انعام ملتے ہیں، ان کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ ایسا شخص جو حصول علم کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کی راہ پہ چلتا ہے، تو اس کو پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان کیا کر دیتا ہے؟ مطلب ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اس کے لیے جنت جانے کا راستہ آسان بنا دے گا اس علم کی وجہ سے، اور دوسری بات کیا ہے کہ انسان جتنا زیادہ دین کا علم سیکھتا چلا جاتا ہے اتنا اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، وہ آزمائشوں سے گھیرا ہوا ہے، اور جو شخص بھی اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو قدم قدم پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو قدم قدم پہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو قدم قدم پہ مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے نمٹنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے کہ مجھے کس سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے قدم قدم پہ جب سچویشنز فیس کرنی ہوتی ہیں تو ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اس راستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ علم آتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی گیم کھیلنا نہیں جانتا اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ گیم ہے، اور اس نے جب کھیلنا شروع کیا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، انفارمیشن حاصل کرنا شروع کی، اور اس گیم کو کھیلنا شروع کیا، اور اس پہ پریکٹس کرتے کرتے ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ اس گیم کے اوپر وہ ایکسپرٹ ہو گیا۔ اب اس کے لیے وہ گیم کھیلنا آسان ہوگی کیونکہ اس نے ایک لمبے پروسیس کو فالو کیا، اس نے اس گیم کو سیکھا، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی، اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے پتہ کیا، اب اس کے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن وہی گیم کوئی نیا شخص آ کے کھیلنا چاہے گا تو اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے جو جنت کا راستہ ہے اس پہ جتنی بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے، ان مشکلات میں ہم نے کیا ڈیسیژنز لینے ہیں، ان مشکلات میں ہم نے کیسے ثابت قدم رہنا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں دین کے علم سے پتہ لگتی ہیں۔ تو جتنا ہمارے پاس دین کا علم ہوگا اتنا ہمارے لیے اس راستے پہ چلنا آسان ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ تو پہلا انعام یہ ہو گیا۔ دوسرا انعام اس شخص کے لیے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس شخص کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو فرشتوں کی طرف سے پروٹوکول ملتا ہے۔ فرشتے اللہ کی پاکیزہ مخلوق، اور ہم سب کتنا ایڈمائر کرتے ہیں فرشتوں کو کہ کیا زبردست مخلوق ہے۔ اور آپ سوچئے کہ اس طالب علم کا، علم حاصل کرنے والے کا مقام دیکھیے کہ جب وہ دین سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے اس راستے میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس سے اس کے مقام اور اس کے درجے کا پتہ لگتا ہے۔ تو یہ دوسرا انعام اس کو ملتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تیسرا انعام اس کو کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان اور پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے درگزر کر دے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، اور ہم اس چیز کے لیے اکثر لوگوں کو کہتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے کہ بس میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے لیے دعا کر لینا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب یہ دعائیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کرنے کے لیے،
اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو شخص حصول علم کے لیے نکل رہا ہے، بغیر کہے، ایک شخص نہیں، دو شخص نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام مخلوقات یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اب پانی میں کتنی مچھلیاں ہوں گی، کوئی گن سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جنگل میں کیا کتنے پرندے ہوں گے، جنگل میں کتنے کیڑے وغیرہ ہوں گے، اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ دیکھا ہے تو چونٹیاں کتنی ہوں گی۔ اب یہ ساری جو مخلوقات ہیں، ان کا حساب لگانا، ان کی تعداد کو سوچنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو یہ سب کے سب اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور یہ مغفرت کی دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اس شخص کے لیے نہیں ہو رہی کہ جو اپنے بزنس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اس شخص کے لیے نہیں ہو رہی کہ جو اپنے مال کو کیسے ملٹیپلائی کرنا ہے اس فکر میں لگا ہوا ہے، اس شخص کے لیے نہیں ہو رہی کہ جو اپنی گاڑیاں اپ گریڈ کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس شخص کے لیے نہیں ہو رہی کہ جس کو اپنے موبائل فونز اپ گریڈ کرنے کی فکر ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہو رہی ہیں کہ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلتا ہے اور دین کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو یہ انعام ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا انعام اس شخص کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے وہ بڑا روشن ہوتا ہے، جب مکمل چاند ہوتا ہے وہ بہت روشن ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد اگر دیکھا جائے تو جو ستارے ہوتے ہیں وہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان تمام ستاروں کی روشنی جو ہے اس چاند کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو عبادت گزار تو بہت سارے مل جائیں گے، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، جو تہجد گزار بھی ہیں، اور جو مستقل اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو عبادات میں بہت آگے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو عبادات میں بہت آگے ہیں وہ بہت سارے مل جائیں گے، لیکن جو علم والے ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہے، وہ بہت کم ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کا جو فائدہ ہے، ان کا فائدہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جو ستارہ ہے، ستارے کی روشنی بھی کوئی بہت دور تک نہیں جاتی، وہ بالکل معمولی سی روشنی ہوتی ہے، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس جو علم کی روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی جو ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے، بہت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں مال، درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس شخص نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی خیر کو حاصل کر لیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ایسی چیز کو حاصل کرنا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ترین بندوں کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے۔ اس سے علم کی فضیلت کا بھی پتہ لگتا ہے، اور اس سے اس شخص کے مقام کا بھی پتہ لگتا ہے کہ جو اس علم کو حاصل کرے اس کا کیا مقام ہے۔ تو یہ تمام انعامات ہیں اس شخص کے لیے کہ جو بھی حصول علم کے لیے اللہ کے راستے میں اور علم کے راستے میں نکلتا ہے اور علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم بھی دین کا علم سیکھنے والے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام لوگوں تک ہدایت کو عام کرے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔